أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں ہمیں توحید کی تعلیم دی، قرآن کی عظمت بتائی کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے قرآن حکیم آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. پھر وہی اللہ ہے کہ جس کے پاس آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اس کے ساتھ نہ کسی کو بیٹا بنایا جائے نہ اس کے ساتھ کوئی شریک کیا جائے اس کی بادشاہت میں. اور آج کی تلاوت کردہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنا لیے ہیں. لا یخلقون شیئا، وہ کوئی بھی چیز نہیں تخلیق کرتے، کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرتے. ولا یخلقون، یخلقون اس حال میں کہ وہ خود بنائے گئے ہیں، خود پیدا کیے گئے ہیں، خود وہ مخلوق ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ اپنے آپ کے نہ نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں نہ زندگی کے مالک ہیں. ولا نشورا، اور نہ دوبارہ زندہ کرنے کے مالک ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کے بارے میں ظاہر کیا اور واضح طور پر بتایا کہ اللہ جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے. لیکن بعض لوگ شرک کرتے ہیں، اور شرک کی جو اقسام ہیں وہ اگر ذہن میں رکھ لی جائیں تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ شرک میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں. شرک یہ ضد ہے توحید کی. پہلے عقیدہ توحید کو اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو شرک بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. عقیدہ توحید کہتے ہیں اللہ کو اس کی ذات اور اس کی صفات کے اعتبار سے ایک ماننا. بہت آسان الفاظ. عقیدہ توحید کہتے ہیں اللہ کو اس کی ذات کے اعتبار سے ایک ماننا، اس کی صفات کے اعتبار سے ایک ماننا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے. لہذا اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے تو وہاں عقیدہ توحید ختم ہو جاتا ہے، اسے شرک کہتے ہیں. یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے جیسا کہ وہ صفات اللہ کے اندر ہیں تو یہ شرک کہلاتا ہے. یہ انسان شرک کیوں کرتا ہے؟ اس وقت کرتا ہے جب یہ انسان اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہے. جیسے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کا جب بیٹا بنایا تو اللہ کی ذات میں شریک. اور وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا. اور صابئین کے جو ستارہ پرست ہوتے تھے لیکن اپنے عقیدہ توحید کا دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے. یہ بہت عجیب بات ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو ایک مانتے تھے. بہت عجیب بات ہے.
مشرکین مکہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن اس کی صفات میں شریک کرتے تھے۔ وہ جو انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے ارد گرد، 360 بت، 360 کی تعداد کی وجہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہر دن کا الگ بت، ہر دن کا الگ بت۔ کوئی مشرک کسی بت کو اللہ نہیں کہتا تھا، کوئی مشرک کسی بت کو اللہ نہیں کہتا تھا، الہ کہتا تھا، الہ، یہ معبود ہے۔ اللہ مشرکین مکہ بھی ایک مانتے تھے، صابئین جو تھے ستارہ پرست وہ بھی ایک مانتے تھے، یہ اللہ ایک ہے۔ اور یہ جو بت ہیں یہ اللہ نہیں ہے، یہ الہ ہے، معبود ہے، یہ ہمارے دیوتا ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہمسایہ ملک میں جو قدیم ترین مذہب ہے ہندو، تو ہندوؤں کی اپنی کتابوں میں جو ان کے دیوتاؤں کی تعداد لکھی ہے نا، وہ 23 کروڑ دیوتا ہے، 23 کروڑ دیوتا، ہر چیز کا الگ الگ دیوتا۔ یہاں تو 360 بنائے تھے نا انہوں نے، ہندوؤں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے نا وہ 23 کروڑ دیوتا۔ یعنی اگر دنیا بھر میں جتنے ہندو ہیں نا، اگر ان پہ دیوتاؤں کو تقسیم کر دیا جائے تو 1.5 دیوتا فی ہندو پڑتا ہے۔ اور وہ لوگ بھی ایک خدا مانتے ہیں، ہندو بھی، ایشور، ایشور ایک خدا، باقی دیوتا۔ اور مشرکین مکہ بھی یہ اللہ کو اللہ کہتے تھے۔ آپ جب احادیث پڑھیں نا، بخاری شریف کی حدیثیں پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ابو جہل ہے نا، ابو جہل وہ جب قسم اٹھاتا تھا نا تو اللہ کی قسم اٹھاتا تھا، یہ نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ ابو جہل کی قسمیں موجود ہیں بخاری شریف کی احادیث میں، وہ کوئی بات کرے اللہ کی قسم، واللہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ اللہ کی صفات میں شریک کرتے تھے۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تو یہود نے اللہ کی ذات میں شرک کیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تو اللہ کی ذات میں شرک کیا، اور اللہ کی ذات میں شریک کرتے کرتے وہ کہاں لے گئے؟ وقال الذین کفروا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان عیسائیوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے، یعنی 3 خداؤں کا اقرار کیا، 3 خداؤں کا اقرار کیا، 3 خدا بنا لیے انہوں نے، اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ اور مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی صفات میں شرک کرتے تھے۔ اور جو صابئین تھے وہ اللہ کے، یہ جتنی فرشتے ہیں اللہ کے، ان سب کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، بنات اللہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، وہ اللہ کی ذات میں شریک کرتے تھے۔ اور یہ مشرکین مکہ اللہ کی صفات میں شریک کرتے تھے۔ کیا صفات؟ اللہ رازق ہے، یہ اللہ کے علاوہ کو بھی رازق سمجھتے تھے۔ یہ موت اور زندگی دینے والے یہ بت ہیں، موت اور زندگی دینے والے یہ بت ہیں، موت مانگو ان سے، رزق مانگو ان سے، شفا دینے والے یہ بت ہیں، ان سے مانگو، یہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ ان کو دے گا، یہ ہمیں دیں گے۔ ان مشرکین مکہ کو اتنے بے وقوف نہیں تھے، اتنے بھی بے وقوف نہیں تھے کہ وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے ہاتھ کے، اپنے پتھروں سے، ہاتھ سے بنائے ہوئے بوتے، پیتل کے بنائے ہوئے بوتے ہم ان سے مانگیں گے، تو بیچارے مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ان کو بھی معلوم تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی صفات میں شریک کرتے تھے۔ اور شرک کی پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ پھر انسان شرک کی تیسری قسم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک ہے اللہ کی ذات میں شریک، جیسے کہ بیٹا بنایا، بیٹیاں بنایا۔ اللہ کی صفات میں شریک، جیسے اللہ کے علاوہ کسی کو رازق سمجھا، کسی کو زندگی دینے والا سمجھا، کسی کو موت دینے والا سمجھا۔ اب تیسری قسم اللہ کے صفات کے تقاضوں میں شرک، کہ اللہ رازق ہے،
اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، وہ 99 صفات ساری اللہ کے اندر. اللہ ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. لیکن جب اس کی صفات میں شریک کیا جائے یا صفات کے تقاضوں میں، صفات کے تقاضے کیا ہیں؟ جب اللہ رازق ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، تو پھر اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، پھر اللہ ہی کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، پھر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. یا تیسری قسم، مسلمان عام طور پر اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں کرتا کسی کو، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا عام طور پر. سوائے بیچارے ناواقف لوگ، جاہل لوگ، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو رازق سمجھیں، لیکن صفات کے تقاضوں میں شرک کرتے ہیں. اور وہ کیسے؟ اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ کے علاوہ کی بات مان کر چلتے، اللہ کی بات نہیں. کیونکہ بندہ جس کو الہ سمجھتا ہے، جس کو سب کچھ سمجھتا ہے، انسان پھر اسی سے ڈرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اسی کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے. تینوں باتیں، اسی سے ڈرتا ہے، اسی کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، اور اسی سے مانگتا ہے. اب وہ اگر کہہ دے کہ یہ چیز، یہ ٹیکس لگا دو، وہ کہتے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک، اور یہ کر دو بالکل ٹھیک، اور یہ کر دو بالکل ٹھیک. پتہ ہے ہم نے ان کی ہر بات ماننی ہے، اگر ہم نے نہ مانی نا تو وہ ہمیں رزق دینا بند کر دیں گے. جملے کہتے ہمیں وہ رزق بند کر دیں گے، ہمارا کھانا پینا بند کر دیں گے. اچھا، ان کی بات مان کے چلنی پڑے گی. نام بھی سب کو آپ کو معلوم ہے، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کی بات ماننے کی فکر، ان کو راضی کرنا ہے. ان میں پڑھے پڑھے لکھے لوگ، اتنے قابل لوگ، ان کو راضی کر لو. اگر یہ راضی ہوں گے تو بس پھر یہ ہمارے یہاں سب ڈالروں کی بارش ہوگی اور پیسوں کی بارش ہوگی اور سب کچھ، ساری نعمتیں ملیں گی. اور دیکھو اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو بس. تو اس کی پہچان پتہ کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ کہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ سے ڈرتے. اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو سود نہ کھاؤ، اللہ نے کہا سود حرام، اس کو یہ حرام نہیں کرتا. اور وہ جو دوسری طاقتیں ہیں جن کو یہ خیر اور شر کا مالک سمجھتے ہیں، اپنا رازق سمجھتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ان کی بات پر عمل کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے دیکھو سود نہ کھاؤ، سودی نظام کو ختم کرو. یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. حرب بین اللہ و رسول، حرب بین اللہ و رسول. وہاں نہیں ڈرتے. معلوم کیا ہوا؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ ہر ایک سے ڈرتے. اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کے علاوہ ہر ایک سے مانگتے. اللہ کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر کرتے. آج یہ بس اوقات انسان کا مزاج بن جاتا ہے. لیکن یہاں عرض کر دوں، شرک اتنا آسان بھی نہیں ہے، اتنا ہلکا بھی اس کو نہیں لینا چاہیے. بعض لوگ نا بڑے وہ اس میں نرم لہجے میں پڑ جاتے ہیں اور اس سے غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں. اگر آپ کوئی بچہ اپنی ماں سے کھانا مانگے، ماں کھانا دے دو، تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں، ابھی نہیں ہوا، ابھی نہیں ہوا. کوئی اپنے والد سے کہے مجھے پیسے دے دے، ابھی شرک نہیں ہوا. انہیں مانگا ہے، ابھی شرک نہیں ہوا. آپ میری بات سن رہے ہیں نا سب حضرات؟ ماشاءاللہ اللہ بھی سن رہا ہے، ابھی شرک نہیں ہوا. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ابھی شرک نہیں ہوا، ابھی شرک نہیں ہوا. لیکن جس دن کسی نے کہا نا جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے یہ دیکھتا ہے، شرک ہو جائے. جس دن کسی نے کہا جیسے اللہ سنتا ہے ویسے فلاں سنتا ہے، فوراً شرک ہو جائے. اب بات واضح ہوئی ہے، اب بات واضح ہوئی ہے. شرک کے لیے بہت گہرائی میں جانا پڑے گا، اور بڑا آسان ہے سمجھنا، بڑا آسان ہے سمجھنا. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، جیسے اللہ کا بیٹا بنایا، بیٹیاں بنایا. اللہ کی صفات میں شریک کرنا، اسی کو رازق سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو رازق سمجھنا، کسی کو زندگی موت دینے والا سمجھنا.
اور یہ انسان جب اس کے اندر عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہوتا تو پھر اس وقت پتہ ہے اس کا بیان کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ بیمار ہوتا ہے نا، یہ بندہ بیمار ہوا، دل کی تکلیف ہو گئی، آپریشن ہوا، وہ کہتے ہیں سنا ہے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، بہت بیمار ہو گئی تھی. ہاں میں بیمار ہو گیا تھا، وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا بہت شدید قسم کا، پھر وہ میرا بائی پاس ہوا، اور وہ ڈاکٹر کمال کا تھا، وہ پیسہ بھی پھر میں وہ فلاں ہسپتال میں، وہ ڈاکٹر بھی بڑا کمال کا. اور پھر دوائیاں نہیں یہاں پاکستان میں مل رہی تھیں، میں نے باہر سے دوائیاں منگوائیں، دوائیاں بہت شاندار آ گئی، اور پھر میرا آپریشن ہوا، بالکل میں ٹھیک ہو گیا. آپ نے پوری اسٹیٹمنٹ میں غور کیا؟ ایک دفعہ اللہ کا نام نہیں لیا، ایک دفعہ اللہ کا نام لیا. ڈاکٹر بہت اچھا، دوائیاں بہت اچھی، میرے پاس پیسہ اس لیے میں نے سب کچھ کر لیا، ہسپتال بہت شاندار، باہر سے دوائیاں میں نے منگوا لی، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور پتہ یہ پھر بعد میں کہتا ہے، منہ سے کہتا ہے بس پیسہ ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، یہ مسلمان ہے. کہتا ہے پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا نا، پیسہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں اتنا ایمان ہے اس کا پیسے کے اوپر، اس نے پیسے کو خدا بنایا ہوا، اس نے پیسے کو الہ بنایا ہوا. ہاں اللہ نہیں کرتا، پیسہ کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا، پیسہ کرتا ہے. یہ مسلمان کا ایمان. آج وقت کا تقاضا کیا، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، یہ بھی تو بیان دے سکتا تھا کہ بیمار ہوا کہ بس سنا تھا کہ آپ بیمار تھے، آگے سے کیا کہتے ہیں تو بس اللہ کی طرف سے بیماری آ گئی تھی اور اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، اللہ کے دیا ہوا پیسہ ہے، ڈاکٹر بھی اچھا مل گیا، اللہ نے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی تھی، پھر اللہ نے وسائل دیے، یہاں دوائیاں نہیں ملتی تھی، باہر سے دوائیاں آ گئی، باہر اللہ نے ایسے ایسے اچھے دوست میرے بنائے ہوئے ہیں، سب نے دوائیاں وغیرہ مل دی، سب نے تعاون کیا، سب لوگوں نے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، اللہ نے شفا دے دی مجھے. یا کہا وہی سب کچھ، لیکن درمیان میں اللہ ہے، درمیان میں اللہ ہے. کاش کہ آج انسان اللہ کی ذات میں شریک تو نہیں کر رہا، یہ مسلمان اللہ کی صفات میں کبھی کبھی شریک کرتا ہے، رازق کسی اور کو سمجھ لیتا ہے، زندگی موت دینے والا کسی اور کو سمجھ لیتا ہے. آج کی آیتوں میں اللہ نے آیت میں بتایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور یہ اللہ کے علاوہ الہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ لا يخلقون شيئا، وہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اس حال میں کہ وہ خود ہی پیدا، خود ہی مخلوق ہوتے، ان کو خود بنایا جاتا ہے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور یہ اپنے آپ میں نہ نفع کے مالک ہوتے نہ نقصان کے مالک ہوتے. کاش کہ انسان کا، مسلمان کا ایک یقین بن جائے کہ نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اللہ کہتا ہے کہ یہ جو جن کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے نا، یہ نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، وَلَا مَوْتًا، اور نہ موت دے سکتے ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، وَلَا نُشُورًا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ بھی ان کے بس میں نہیں. تو پھر اس سے ڈرنا چاہیے جو زندگی کا بھی مالک ہے، موت کا بھی مالک ہے، اسی کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہم آج امت مسلمہ میں مسلمانوں کو وہ پختہ ایمان نصیب کر دے، پختہ ایمان نصیب کر دے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اور پھر اللہ ہی کو راضی کرنے کی فکر کرے، اور پھر اللہ ہی سے ڈرے. مخلوق کا ڈر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل سے نکال دے، اور اللہ کا خوف مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. یہی وہ قوت ہے کہ جس سے انسان عقیدہ توحید کی وہ قوت ہے کہ جس کے ذریعے انسان سر اٹھا کر چل سکتا ہے. یہی وہ قوت ہے جس کے ذریعے انسان مایوسی سے نکل سکتا ہے. انسان جب بھی انسانوں سے توقع رکھے گا یہ مایوس ہوگا، انسان جب بھی انسانوں سے توقع رکھے گا مایوس ہوگا، اور جب اللہ سے توقع رکھے گا تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ قادر مطلق ہے. اللہ ہمیں وہ ایمانی قوت عطا فرما دے جس کے ذریعے مایوسی پھر پاس نہیں آتی، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو کمزور نہیں محسوس کرتا، طاقتور محسوس کرتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما.
یا اللہ یہ تو نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ معاشرے پر رحمت نازل فرما دے، گھروں پہ رحمت نازل فرما دے، اس ملک پاکستان پہ رحمت نازل فرما دے۔ یا اللہ اس ملک کے اندر سے یا اللہ سب کے ایمان کو، ایک ایک کے ایمان کو پختہ بنا دے۔ یہ رازق بھی اللہ کو سمجھیں، اللہ ہی کو خوش کرنے کی فکر کریں، اللہ ہی سے ڈرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ اور یا اللہ یہ خوف خدا ہمیں نصیب کر دے، خشیت الہی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر شخص کو دوسری کی جان، مال، عزت و آبرو کا احترام کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے ان کو کشادہ حلال رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر طرح کی بے سکونی کا خاتمہ فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کو ایمانی قوت عطا فرما، ہر طرح کے شرک سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔